پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، پاکستان میں جب بھی عدل اور انصاف کی تاریخ لکھی جائے گی تو ایک شخصیت کا نام اس میں بڑے سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید کنٹروورسی بھی ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کون کس پرسپیکٹیو سے دیکھ رہا ہے۔ مجھے بہت دفعہ اتفاق ہوا اس شخصیت کے لیے، پہلے سڑکوں پہ جب ایک جدوجہد چل رہی تھی عدلیہ کی بحالی کی، اس میں آنسو گیس، ٹیئر گیس، لاٹھی چارج، وہ سارا، اور ایک نعرہ تھا کہ عدل ہوگا، انصاف ہوگا، ریاست ہوگی ماں کی جیسی، اور اس خواب کو لے کے سب لوگ چلے تھے۔ اور پھر چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب بحال ہوئے، پھر ان کی عدالت لگتی تھی۔ عدالت میں بیٹھ کے بھی ہم نے کئی کیسز سنے، اور اس وقت ایک روب دبدبہ ہوتا تھا عدالت کا، افتخار چودھری کا ایک نام ہوتا تھا۔ جب ہم کسی سرکاری دفتر میں جاتے تھے، ہمارے بہت سے سرکاری افسران دوست وہ ڈرتے تھے کہ یار افتخار چودھری نوٹس لے لے گا، سپریم کورٹ نوٹس لے لے گی، یار وہاں پہ بڑے سوالات ہوتے ہیں، سخت قسم کے جواب دینا مشکل ہوتا ہے۔ آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب سے۔ افتخار چودھری صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ بہت آپ کی مہربانی، آپ یہاں پر میرے گھر پر تشریف لائیں، آپ کی بڑی نوازش ہے۔ ماڈل ٹاؤن کے سانے کو 2 سال ہو گئے۔ طاہر القادری صاحب نے کل دھرنا بھی کیا اس حوالے سے اور کہا کہ انصاف نہیں مل رہا۔ کیا وجہ؟ ہم تو خواب لے کے چلے تھے کہ انصاف ہوگا، ریاست ہوگی ماں کی جیسی۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ تو شاید یہ ہے کہ بہت ٹائم ہو گیا، جو کیس ڈیسائیڈ ہونا چاہیے تھا، جو کہ اے ٹی اے کی کورٹ میں ہے، وہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ اور دوسری یہ ہے کہ جو کہ گورنمنٹ نے وہاں پر انکوائریز وغیرہ کروائی تھی، جے آئی ٹی وغیرہ کروائی تھی، ان پر ان کے بہت زیادہ آبجیکشن تھے۔ اور پھر سب سے تیسری بڑی بات یہ تھی کہ ہمارا ایک جوڈیشل کمیشن وہاں پر مقرر ہوا تھا، اس کی ابھی تک جو ہے نا رپورٹ پبلش نہیں ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے یہ فیکٹر جو سارے ملے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا۔ لیکن میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ انشاءاللہ تعالی انصاف ہوگا، دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہوگا۔ انصاف کیسے ہوگا؟ وہ تو دیکھیں نا، کیسز پینڈنگ ہیں، وہ جو ملزمان ہیں جس میں کچھ بہت سے پولیس والے ہیں اور کچھ بہت سے اور پرائیویٹ لوگ بھی ہیں، کیونکہ اب یہ ڈٹرمن کرنا کہ یہ کس طریقے سے واقعہ ہوا تھا، یہ عدالت کا کام ہے۔ یہ میں اور آپ تو یہاں بیٹھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ کون اس کا ذمہ دار ہے، لیکن ذمہ داری تعین کرنے کے لیے ایک ادارہ ہوتا ہے، اس کو ہم عدالت کہتے ہیں۔ عدالت وہاں پر اب فیصلہ کرے گی، کیس وہاں پر چل رہا ہے۔ میرے خیال بہت زیادہ گواہ بھی اب تو گزر چکے ہیں، اور شاید جو ہے نا آنے والے دنوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر آج افتخار چودھری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے اور ان کی عدالت ہوتی، پھر بھی یہی معاملات ہوتے؟ نہیں، وہ اپنی پرسیپشن ہوتی ہے۔ میں نے تو اپنے وقت میں جب بھی کوئی سینسیشنل کیسز آئے، آپ نے دیکھا کہ اس میں نے سپریم کورٹ کی طرف سے کافی سپرویژن کی اور کوشش کی کہ ایسے کیسز کو جلد از جلد فیصلہ کروا دیا جائے۔ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ظاہر ہے کہ میرا تو کنسیپٹ یہ ہے کہ جلد از جلد انصاف لوگوں کو ملنا چاہیے۔ میں یہی کچھ کرتا کہ جلد از جلد اس کا فیصلہ کرواتا۔ فیصلہ کیا آتا یہ عدالت کی مرضی پہ ہوتا ہے۔ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب، آپ کی جو ٹینیور تھا اس میں ہم نے جو سب سے زیادہ چیز دیکھی سو موٹو کیسز، اور بہت سے لوگوں نے کہا جی یہ جوڈیشل ایکٹیویزم بھی ہے اور اس کی وجہ سے شاید آپ کی ذات کو بھی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی۔ جوڈیشل ایکٹیویزم کسی ملک کے لیے اچھا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دیکھیں اشرف صاحب، جہاں پر آپ کے گورننس کا فقدان ہو، جہاں پر لوگوں کے لیے کوئی اور ریمیڈی، کوئی لوگوں کو اور سہولت مہیا نہ ہوتی ہو، دروازے کھٹکھٹا کر تھانے سے لے کر اور عدالتوں تک اگر ان کی سنوائی نہ ہو رہی ہو، اور آئین نے آپ کو ایسے اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ اس اختیارات کا استعمال کریں، تو میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنے اختیارات بھرپور طریقے سے استعمال کرنے چاہیے۔ افتخار چودھری صاحب، پاناما کی چیزیں سامنے آئیں، ایویڈنسز سامنے آئے، بہت سارے ثبوت سامنے آئے، دستخط سامنے آئے لوگوں کے۔ آپ کے دور میں آپ نے ایک سابق وزیر اعظم کو اس لیے گھر بھیج دیا کہ اس نے سوئس حکام کو خط نہیں لکھا۔ آج اتنی چیزیں سامنے آ گئیں، آج آپ بیٹھے ہوتے تو ان دونوں کیسز کا موازنہ اگر کریں تو کون سا زیادہ سنگین جرم آپ؟ اس میں ذرا ایک تھوڑی سی میں آپ کو عرض کروں گا۔ سوئس حکومت کو جو خط نہیں لکھا جا رہا تھا، وہ ایک ہماری ججمنٹ تھی جس میں ہم نے یہ جو این آر او کا تھا اس کے قانون کو کالعدم قرار دیا تھا۔ آخر کار خط لکھا گیا تھا، اس خط نہ لکھنے کی وجہ سے جو کہ خط نہ لکھنے کا ایلیمنٹ تھا،
اس وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو سزا ہو گئی تھی، اور جب وہ سزا ہو گئی تھی، سزا ہونے کے سلسلے میں ان کو ڈسکوالیفائی ہونا پڑا تھا۔ میری عدالت میں وہ بینچ لگا تھا، کیس لگا تھا، اس بینچ میں اتفاق سے میں بھی اس کو ہیڈ کر رہا تھا۔ لیکن اب میں یہ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو پاناما پیپر لیکس کا ایشو ہے، یہ بہت ہی اہم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس ایشو سے بھی جو کہ NRO کا تھا، اس سے بھی کہیں زیادہ یہ اہم ہے، کیونکہ اس میں جو کہ ہماری ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں، جس کو ہم ہیڈ آف دی گورنمنٹ کہتے ہیں، ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اس کا نام بھی ڈائریکٹلی اس میں آ رہا ہے۔ اور کیا کوئی بھی ملک، کوئی ہمارا ملک ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے کوئی وہ پونیشے کا کیس وغیرہ بھی آپ نے سنا ہوگا، ہمارا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ ہمارا امین ہوتا ہے۔ امین اس لیے ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کا وہ وزیر اعظم ہے۔ کوئی بھی اس ملک کا آدمی اس بات کو کبھی بھی سننے کے لیے تیار نہ ہوگا کہ میرے ملک کے وزیر اعظم کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس ہے۔ تو ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ اس میں جلد از جلد ٹرائل ہونا چاہیے، اور تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے، جہاں تک کرپشن کا معاملہ ہے، وہ کرپشن کا معاملہ کا جو ہے نا، خاص طور پہ اب جو پاناما لیک کی وجہ سے اس میں کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو، جو کہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، اس میں اور آپ تو کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ بالکل افتخار چوہدری صاحب، TORs کے لیے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بن گئی، اپوزیشن جماعتیں بھی اس میں بیٹھی ہیں، آپ کی بھی ایک سیاسی جماعت ہے۔ اب سپریم کورٹ کوئی کیوں نہیں گیا اس مسئلے پہ؟ سپریم کورٹ میں یہ کیس فائل ہو سکتا ہے براہ راست؟ نہیں، سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کے پاس انہوں نے بھجوایا تھا کچھ اپنے طور پہ TOR بنوا کر، اور چیف جسٹس صاحب نے بہت ہی مناسب اس پر حکم دیا تھا کہ آپ TOR کم از کم کچھ اسپیسیفک بنائیں۔ یہ اتنا جو ہے نا بینکنگ کا بھی کر دیں، حالانکہ بینکنگ کا ان کو پتہ ہونا چاہیے کیس پہلے، اور یہ بھی کر دیں، وہ بھی کر دیں، لیکن اس کے باوجود اب تک اتنا ٹائم گزر گیا ہے کہ ہماری کمیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پر بھی کوئی اتفاق نہیں ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ تو انٹرسٹڈ کبھی بھی نہیں ہوگی کہ اس کے اوپر جو ہے نا جلد از کوئی کمیشن بنے یا اس پہ کارروائی ہو۔ افتخار چوہدری صاحب، آپ کی بھی ایک سیاسی جماعت ہے، آپ نے کیوں نہیں کیس اس پہ فائل کیا؟ نہیں، وہ کیس فائل کرنا تو فی الحال وہ سٹیج ہمارا نہیں آیا، ہم کیس دوسرے فائل کر رہے ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے، اس کے لیے ہم پریپریشن کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے۔ یہ کون سا کیس آپ کر رہے ہیں اور کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ یہ ہم تو یہ جتنے بھی ان کے خلاف ایلیگیشن ہیں یا ان کے خلاف جو پہلے سے بہت سے ایلیگیشنز ہیں، اس میں ہم اس سٹیج پر ڈسکلوز نہیں کریں گے، تو آپ تھوڑے دنوں میں دیکھیے گا کہ جب ہم اس کیس کو ہم فائل کریں گے تو تمام مٹیریل ہم اس کے ساتھ لگائیں گے۔ کس فورم پہ آپ فائل کر رہے ہیں؟ فورم تو ہمارے پاس 3 ہیں، اب تینوں میں سے ہم آپٹ کر رہے ہیں۔ ایک تو فورم ہوگا ہمارے پاس اسپیکر کا، اور اس اسپیکر کو جو ہے نا آئین کے نیچے اختیار حاصل ہے کہ اگر کوئی ڈسکوالیفائی ہو تو اس کو جو ہے نا ڈسکوالیفائی ڈکلیئر کرے۔ دوسرا فورم ہے ہمارے پاس پھر الیکشن کمیشن کا۔ تیسرا فورم ہے ہمارے پاس عدالت کا، جس کو ہم کہتے ہیں کوآ وارنٹو کی ریٹ پٹیشن فائل کریں گے، اور اس میں اب تینوں آپشنز پہ جو ہے نا ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ کوئی جلد از جلد ہم فیصلہ کریں گے۔ افتخار چوہدری صاحب، 3 اپریل سے لے کے جون بھی آدھا گزر گیا ہے، تقریباً 2.5 ماہ کا عرصہ۔ کیا یہ سیاسی جماعتیں جو TORs بنا رہی ہیں، کوئی ایک عام پاکستانی شہری اس کے بارے میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ اس نے منی لانڈرنگ کی ہے؟ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے جو اس کے تحت کارروائی کے لیے خود حرکت میں آ جاتا؟ اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس میں ہمارے پاس بہت سے ادارے ہیں، لیکن جب آپ کی حکومت کا جو سربراہ ہے وہ اس میں اس کا نام آتا ہو اور وہ اس میں انوالو ہو، تو ایسی صورت میں ادارے جو ہیں اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک جو ہے نا وہ جو حکومت ہے کسی قسم کا ہمارے لیے بدلہ لینے کا یا ہمارے لیے ریونج لینے کی کوئی صورتحال پیدا کرے گی۔ لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ اس میں نیب کو خود نوٹس لینا چاہیے تھا، اس کو FIA کو خود نوٹس اس میں لینا چاہیے تھا۔ اس میں جو ہے نا ہم عام آرڈینری پرسن، وہ بھی عدالت میں جا کر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اب ایک پٹیشن جو ہے نا وہاں پر لاہور میں آج کل چل رہی ہے، جس میں انہوں نے ان کے خلاف جو ہے نا یہ پٹیشن کی ہوئی ہے۔ افتخار چوہدری صاحب، آپ نے 2 دفعہ ذکر کیا کہ ہیڈ آف گورنمنٹ کا نام اس میں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز تو کہتی تھی، لیکن نواز شریف صاحب کا تو نام ہی نہیں، اور TORs پہ سارا پھڈا اسی چیز پہ پڑا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب کا نام نہیں ہے۔ حکومتی جماعت جس کو کہ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں، شریف خاندان بچاؤ ٹیم ہے، یہ ان کا تو نام نہیں ہے، حکومت کہتی ہے، تو یہ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ پرسن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں نا، یہ ہو سکتا ہے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہو، اور جو کہ ایکچول سٹیٹمنٹ ہے جس میں مٹیریل سارا آپ نے بھی دیکھا ہے، اور ان کے اپنے ایڈمیشنز بھی ہیں
کہ کس طریقے سے یہاں سے پیسہ لے جا کر شروع میں انہوں نے جو ہے نا باہر اس کے جو ہے نا اپنے بزنس کو پھیلایا، اور آج تک بھی جو ہے نا وہ ان کا اپنا بزنس ہے، یہاں تک کہ ان کے بچوں نے ایڈمیشنز بھی کیے ہیں، وہ جو کہ اب بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہو جائے گی اس میں۔ اتنا اوور ویلمنگ ایویڈنس ہے کہ اس میں پرائم منسٹر کا سب سے پہلے جو ہے نا اس کا کیس چلنا چاہیے۔ پرائم منسٹر کے خلاف کیا ایویڈنس ہے؟ وہ تو مریم کے سگنیچرز ہیں، حسین مریم نواز کے کا سگنیچر جس وقت پرائم منسٹر نے، جیسے آپ نے تو خود سارا سٹڈی کیا، جس وقت پرائم منسٹر نے اس بزنس کو وہاں شروع کیا، اس وقت مریم یا ان کے صاحبزادے وہ بہت مائنرز تھے، وہ اس وقت نابالغ تھے۔ اس وقت کا یہ پیسہ جتنا بھی تھا اگر کسی کے نام پر آپ لے کر جاتے وہ مائنرز کے نام تصور نہیں ہوگا، وہ آپ کے اپنے نام پر ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہے نا یہ التوفیق والا جو کیس تھا جو وہاں پر چلتا رہا، اس کے بعد پھر اس سے پیشتر 1993 سے جو ہے نا یہ جو انہوں نے وہاں پر فلیٹس خریدے تھے اس کا جو ایشو تھا، اس وقت مریم صاحبہ اور ان کے دو صاحبزادے جو ہیں وہ میرے خیال بہت ہی مائنر ہوں گے، اس وقت ان کے نام پر اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ 2005 اور 2006 جب انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ ہم نے سعودی عرب سے اپنی جو ہے نا کوئی پراپرٹی وغیرہ یا مل بیچ کر یہاں پر آپ کے لیا ہے، جو کہ بالکل میرا خیال ہے غلط ہے، درست نہیں ہے۔ افتخار چوہدری صاحب، آپ نے جتنی چیزوں کا ذکر کیا، یہ ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ایویڈنسز ہیں، اور اس کی بنیاد پہ اب آپ کے پاس 3 فورمز ہیں کہ آپ اس کو بطور ایک سیاسی جماعت ایجیٹیٹ کریں گے۔ اس میں آپ دیگر سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے، ان کے ساتھ چلنے کی، یا کہ آپ سولو فلائٹ لینا پسند؟ میرا خیال ہے کہ یہ پروبیبلی جو ہے نا دوسری جماعتوں کا شاید یہ متمنع نظر نہیں ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ کمیشن بن جائے، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ اس کو جوڈیشل فورم پر آپ آسانی سے زیادہ طریقے سے جلد حل کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کاؤنسل نے کہا تھا جی اگر ٹی او آر کمیٹی 2 ہفتے تک نہ کر سکی تو ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو ہم اسٹریٹ ایجیٹیشن کریں گے یا انڈر آرٹیکل 184(3) سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کریں گے۔ بارز نے ابھی تک اس پہ کوئی فائنل فیصلہ نہیں کیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بارز پاکستان کی جو اس وقت ہیں، پاکستان بار کاؤنسل یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، وہ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں؟ ہاں، 184 کی پٹیشن تو دونوں بار میں سے کوئی بھی بار لے کر آ سکتا ہے، لیکن جہاں تک اسٹریٹ ایجیٹیشن کا تعلق ہے یہ مجھے نہیں پتا کہ کتنی ان کی جو ہے نا سسٹینیبلٹی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ ان کو جو جوڈیشل فورم ہے اس کو انووک کرنا چاہیے۔ کیا وجہ ہے اسٹریٹ ایجیٹیشن آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ وکلا میں بھی تو بہت سی رائے ہوتی ہے، 1-2 وکیل ایک کیس میں پیش ہوتے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے نا ان کی آپس میں ایک رائے کبھی بھی نہیں بنتی، لیکن جہاں تک آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 کا ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے، اس میں جو ہے نا کسی کو کوئی دوسرا اوپینین ہوگا نہیں۔ افتخار چوہدری صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وکلا برادری جو آپ کے وقت متحد تھی وہ اب ڈیوائیڈ ہو چکی ہے؟ نہیں، اس ایشو پر میرا خیال ہے جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے وکلا برادری میں کوئی ڈویژن نہیں ہے۔ کوئی بھی وکیل اس ملک میں نہیں چاہتا ہے کہ کرپشن جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا پھولے پلے۔ آج ہر آدمی بشمول وکلا جو بھی کوئی لوگ ہیں، میڈیا کے ہمارے لوگ ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، تمام یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی اس کرپشن کے ایلیمنٹ سے، ناسور سے ہمیشہ کے لیے ہم کو جان چھڑانی چاہیے۔ افتخار چوہدری صاحب، سمجھتے ہیں سب وکلا اس پہ متحد ہیں کرپشن کے معاملے پہ؟ ہاں، دیکھیں وکلا نے کرپشن کو، وکلا نے رول آف لا کے لیے تو بہت کوششیں کی ہیں، بہت قربانیاں دی ہوئی ہیں، لیکن ایکسیپشن تو ہر جگہ پر ہوتی ہیں، اس میں تو آپ تمام کو جو ہے نا ایک جگہ نہیں ڈال سکتے، لیکن جو ہے سب سے زیادہ وکلا نے اس رول آف لا کے لیے اور کانسٹیٹیوشن کے لیے جتنی قربانیاں دی کسی نے دی نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ خیر چوہدری صاحب، سمجھتے ہیں کہ وہ وکلا جنہوں نے آپ کہہ رہے ہیں آئین کے لیے قربانی دی، اس سسٹم کے لیے قربانی دی، انصاف کے لیے قربانیاں دیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شریف خاندان کرپشن میں ملوث ہے؟ یہ دیکھیں نا ان کا اوپینین ہے، اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کی بات میں نے اوورآل آپ کو بتائی ہے کہ کرپشن کو کوئی بھی ٹالریٹ کرنے کے لیے اب اس ملک میں تیار نہیں ہے۔ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ نہیں، میں نے تو آپ کو ایویڈنسز کے حوالے سے بتایا، میرا کوئی پرسنل تو نہیں ہے نا کسی کے ساتھ، میں تو جو بھی بات کروں گا آئین کے قانون کے مطابق بات کروں گا، ایویڈنس کے اوپر بات کروں گا، ایویڈنس نہیں ہوگا تو وہ کیس ہٹ ہو جائے گا، کیس وہ وہاں سے فیصلہ میں ہمیں ریلیف نہیں ملے گا، مجھے کوئی پرسنل تو نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ اتنے ثبوت موجود ہیں آپ سمجھتے ہیں شریف خاندان کے خلاف؟ جی، اس لیے میں نے آپ کو 3 فورمز بتائے ہیں کہ وہ ان کی وجہ سے کیسز عدالتوں میں چل سکتے ہیں۔ اتنے ثبوت موجود ہیں ان کے خلاف؟ میں نے وہی آپ کو بتایا نا کہ اگر اتنے ثبوت نہ ہوتے تو کوئی اتنی جرت نہ کرتا کہ عدالتوں میں یا کسی اور فورم میں جانے کی۔ رائٹ۔ افتخار چوہدری صاحب، سیاسی جماعتوں کے رول کی جب بات آتی ہے تو بہت سے لوگوں کو یہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی پارلیمنٹری کمیٹی میں بیٹھے ہیں، یہاں پہ بات چیت کر رہے ہیں، ٹائم گین کیے جا رہے ہیں،
ان میں سے کوئی بھی اٹھ کے, جیسے آپ نے 184(3) کا کہا, سپریم کورٹ جا سکتا تھا, الیکشن کمیشن میں پٹیشن فائل ہو سکتی, یا تیسری آپشن جو آپ نے کی اس طرح کے فورمز استعمال ہو سکتے تھے. ایک عام شہری کے اوپر مقدمہ ہوتا تو ابھی تک حالات ڈیفرنٹ ہوتے. یہ سارے مکہ جیسے عمران خان کہتے ہیں وہ چل رہے, اور تمام سیاسی جماعتیں اس کا حصہ ہیں, اور عمران خان بھی اب اس مکہ کا حصہ آپ کو لگ رہے ہیں. نہیں, میں دیکھیں کسی کے لیے اسپیشلی تو نہیں کہوں گا. میرا اور میری پارٹی کا شروع سے ہی یہ نظریہ تھا کہ کیونکہ اس میں ایک نہ ایک طریقے سے ہر ایک دوسرے کا کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی اس میں دلچسپی اب موجود ہے, کسی نہ کسی کا انٹرسٹ ضرور ہے. اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں شاید یہ لوگ نہیں چاہیں گے کہ جلد از جلد اس معاملے کو ختم کروایا جا سکے, اور اس کے لیے یہ جو ہے نا ڈیلے ہو رہا ہے. اور بلکہ یہاں تک تو میں نے کہا تھا کہ شاید یہ تو الٹیمیٹلی کروائیں گی نہیں, اور ہو سکتا ہے کہ اگر ٹی او آر نہ بنائے پھر کمیشن میں دیر ہو جائے گی, پھر اس کے بعد کمیشن بنے گا, کتنے سال لگیں گے. یہ ایک وہ طریقہ کار ہوگا کہ جس کی وجہ سے معاملہ کارپیٹ کے نیچے ڈالنے کی کوشش ہوگی. لیکن یہ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یہ معاملہ اس قسم کا اٹھ گیا ہوا ہے, اس میں کوئی بھی اپنی جان کبھی کسی صورت میں چھڑا نہیں سکتا. اور اس کے علاوہ اب کون سا اور آپ کو موقع ملے گا؟ یہ کوئی ملک میں تو نہیں کریٹ ہوا, یہ تو پاناما کوئی ملک ہوگا, وہاں پر کوئی جو ہے نا وہاں لیگل فرمز ہوں گی, وہاں سے یہ تمام جو ہے نا ایویڈنس آپ کے پاس آ رہے ہیں. آپ کے اپنے ملک سے کسی خلاف سازش کی کوئی بات نہیں ہے, آپ کے پاس آپ کے ملک میں نہیں اور بہت سے ممالک میں بھی گیا ہے. تو اس میں تو کوئی اب ایسی کوئی دو رائے ہونی ہی نہیں چاہیے کسی صورت میں بھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈیلے کرنے کے بعد آپ اس سے جان چھڑا لیں گے. افتخار چوہدری صاحب, آپ نے عدالت میں بہت سارے کیسز ایسے بھی دیکھے کہ جہاں پہ بالکل ایک غریب خاتون, کوئی بیوہ جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں, آپ کی عدالت میں آ کے بالکل کھڑے ہو کے انہوں نے آواز اٹھائی, اور دوسری طرف بہت بڑے بڑے پاورفل لوگ بھی آپ کی عدالت میں پیش ہوتے تھے, اور انصاف اس بیوہ کو ملتے ہوئے میں نے آپ کی عدالت میں دیکھا, اس کی آواز سنتے ہوئے دیکھا. یہ ایک ایسا معاملہ کیوں لگ رہا ہے کہ اس میں سارے, جیسے آپ نے کہا کہ ہر طرف کسی نہ کسی کا انٹرسٹ ہے, سارے ملوث ہیں, تمام ادارے خاموش ہیں, تمام ریاستی ادارے, ان کا آپ کو تمام ریاستی اداروں کا فیلئر نظر آیا ہے پچھلے 2.5 ماہ میں؟ دیکھیں, جہاں تک عدالت کا تعلق ہے, عدالت نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے. لیکن جہاں تک دوسرے ادارے, اس کی جو ہے نا میں نے آپ کو مثال دے دی ہے کہ جب آپ کے حکومت کا سربراہ جو کہ وزیر اعظم ہو, اس کا اور اس کی فیملی کا نام آ رہا ہو, تو جو ایف آئی اے ہے, جو نیب ہے, اور اس کے علاوہ جو ہماری یہ منی لانڈرنگ ایکٹ کے نیچے جو ہمارے منی لانڈرنگ یہ فائننس کمیٹیز وغیرہ بنتی ہیں, ان کی جرت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ان کے نیچے ملازمت کرتے ہیں. اسی لیے میں نے ایک بات کہی تھی, میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے ایک آپ ایسی اس ملک کے اندر مثال قائم کر دیں کہ پرائم منسٹر صاحب سٹیپ ڈاؤن ہو جائے, اور پرائم منسٹر صاحب سٹیپ ڈاؤن ہونے کے بعد اپنی ہی پارٹی میں سے, جو کہ ان کی مسلم لیگ نون ہے, جس میں میرا خیال ہے کہ 242 جو کہ ان کے اپنے وہ جو ہیں ممبرز ہیں, اس میں کسی ایک کو جو ہے نا پرائم منسٹر کر دیں, اور خود ایک طرف سائڈ پر ہو کر وہاں پر جو ہے نا اس کی تفتیش کرائیں, اور اس کے بعد جو بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے اگر ان کو سرخ رو ہوتے ہیں آ کر دوبارہ پرائم منسٹر بن جائیں. ان کی موجودگی میں یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی ادارہ انڈیپینڈنٹلی کام کر سکے. ناظرین, افتخار چودھری صاحب نے -1 فارمولہ پروپوز کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کے لیے. یہ فارمولہ اس پہ کتنا عمل درآمد ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے, اور وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو چیئرمین نیب کے حوالے سے بھی افتخار چودھری صاحب نے ایک کیس کا فیصلہ کیا تھا, اس میں ان کا نام تھا. اس کے بعد کیا وہ چیئرمین نیب کی سیٹ پہ رہ سکتے تھے یا نہیں؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیف جسٹس پاکستان افتخار چودھری صاحب. افتخار چودھری صاحب, -1 فارمولہ آپ تو پروپوز کر رہے ہیں, بہت سے لوگ یہ بات کہہ بھی رہے ہیں. بطور ایک سیاستدان اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب یہ -1 فارمولہ ایکسیپٹ کریں گے, اور ان کی جو ہسٹری ہے کنفرنٹیشن کی, اس پہ دوبارہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے, حالات اور وقت جب تبدیل ہوتا ہے پھر آپ کو سب کچھ قبول کرنا پڑتا ہے. اب آج بچے کے منہ پر اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو نام نہاد رہنما ملک سے باہر جاتے ہیں, لوگ ان کے پیچھے آوازیں کستے ہیں. نام نہیں میں لوں گا, 2 انسیڈنٹس اکثر دکھائے جا رہے ہیں.
یہاں ملک میں بھی جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں کرپشن کی بات ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت نہیں ہوگا کہ شاید یہ کنفرنٹل قسم کی کوئی پالیسی اڈاپٹ کریں. لیکن ان کو میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ خدارا یہ اس ملک کی بہتری کا وقت ہے. اگر اس ملک میں 69-70 سال سے یہ رشوت کا دورہ کرپشن اور یہ اللیگلٹیز ارریگولرٹیز چل رہی تھی، ایک آپ کو خدا نے موقع دے دیا ہے، آپ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. اور اس میں اگر آپ واقعی بے گناہ ہیں تو آپ سرخرو ہو جائیں گے. اس میں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، آپ اگر سٹیپ ڈاؤن کر جائیں گے آپ کی تو پارٹی ہے. اب آپ دیکھیں انڈیا میں بھی تو کوئی ضروری تو نہیں ہوتا تھا کہ وہ جو کانگریس ہے وہ وہاں پر حکومت کرے، اور ان کی جو ہے نا وہ سونیا گاندھی جو تھی وہ ہمیشہ ویسے بیٹھی رہتی تھی. اور اس کے بعد امام خمینی کا بھی آپ نے دیکھا، اس کے بعد جب وہ وہاں اپنے ملک میں رہے تو وہ سرپرستی کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ ملک بنائے جاتے ہیں، ملکوں کو بنانے کے لیے، قوموں کو بنانے کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور آپ یہ قربانی ایک بہتری کے لیے دے رہے ہیں. بہتری کے لیے دیکھیں آپ کے پاس اخلاقی اب جرت بھی تو ہونی چاہیے. آپ جب ملک سے باہر جاؤ گے آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ وہ صاحب ہیں جس کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس ہے. جب آپ اس قسم کی باتیں سنو گے تو کیا آپ کو یہ خیال نہیں آئے گا کہ میں اس ملک کا جس کا نام پاکستان ہے اور مجھے لوگوں نے ووٹ دے کر اپنی تمام چیزوں کا امین بنایا ہوا ہے، یہ کتنی بڑی بات میرے اوپر اٹھ رہی ہے، میں کیوں اس کو ایسے کروں؟ میں اس کا دودھ پانی کا پانی کروانے کے لیے خود سامنے کیوں نہ آ جاؤں؟ اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اب شاید وہ وقت تبدیل ہو گیا، اب ایسی بات نہیں ہوگی. اتخار چودھری صاحب، بطور ایک سیاستدان میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ کیسا طرز حکومت ہے؟ آج پرویز رشید صاحب، مشاہد اللہ صاحب، طارق فاطمی صاحب اور فواد حسن فواد، انور بیگ صاحب، یہ سارے PK 385 سے لنڈن گئے ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں نواز شریف صاحب کو بریفنگ دیں گے. آپ نے تاریخ کا بھی مطالعہ کیا ہوگا، جو ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پہ وائس رائے کا سسٹم چلاتی تھی اس میں اور آج کے ہمارے طرز حکومت میں فرق کیا ہے؟ اس کو میں یہ کہوں گا کہ یہ سیٹلائٹ گورنمنٹ ہے. وہ شاید ایسٹ انڈیا والے جو ہیں نا اس وقت سیٹلائٹ نہیں ہوں گے، یا یہ اسکائپ کی یا سیٹلائٹ کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انہوں نے بجٹ کی تقریر کی اس سے پیشتر بھی میں نے پریس کانفرنس کی تھی، میں نے کہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے. اور امیجیٹلی انہوں نے پھر وہاں پر اس کو کور کرنے کے لیے وہاں سے سپیچ کی اور کیبنٹ نے یہاں پر کہا. کیا اچھا ہوتا کہ اس روز کیبنٹ کے لوگ یہ کہتے کہ سر ہم آپ کو اپنا لیڈر مانتے ہیں لیکن آپ ٹیمپریریلی کم از کم سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں، آپ اپنا آپریشن کرائیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، ہم اس ملک کے معاملات کو چلائیں. ہم اس کے ملک کے معاملات کو لندن سے بیٹھ کر نہیں چلانا چاہتے. یہ ہماری سیٹلائٹ گورنمنٹ نہیں ہے، ہماری ایکچوئل گورنمنٹ ہے. ہمیں یہاں بیٹھ کر اس گورنمنٹ کو چلانا چاہیے. مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا، میں نے بھی جب پڑھا کہ یہ سارے لوگ، ان کے پرسنل سیکرٹری، ان کے دوسرے تیسرے لوگ سارے وہاں لندن جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے اب سیٹلائٹ ٹاؤن سے ملک کی حکومت چلے گی. ملک کے حالات آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کیا؟ آپ کا جو ہمسایہ افغانستان، وہ آپ کا حالانکہ بہت قریبی آپ ان کے ساتھ تعلق تھا، انہوں نے پچھلے چند دنوں میں کس قدر یہاں پر اس ملک کے میں ہمارے لیے پرابلمس بنائے ہوئے ہیں. یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ ہماری فوج بہادر ہے اور وہ ڈیل کر رہی ہے، اور اس میں سے انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں. یہ جو میجر جواد علی چنگیزی ہیں ان کی قربانی اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں وہ بہت بڑی اس ملک کے لیے قربانی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر آپ کا جو انڈیا کا جو ملک ہے اس نے کس طریقے سے آپ کے خلاف ساری دنیا میں پروپیگنڈا کیا ہوا ہے. اگر آپ کو F-16 ملتا ہے تو یہ آدمی جا کر، جس کا نام مودی ہے، وہاں پر جو ہے نا جا کر ہماری مخالفت کرتا ہے. اگر اب یہ جو نیشنل گروپ نیوٹرل سپلائی گروپ کا ایشو آ رہا ہے، ہماری حکومت یا ہمارے لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا. جب میڈیا میں آپ لوگوں نے اس بات کا تھوڑا سا اس ایشو کو اٹھوایا، اس کے بعد جا کر پھر انہوں نے ہمارے جو سرتاج عزیز صاحب ہیں جو کہ ایڈوائزر شاید کہلاتے ہیں، منسٹر کا سٹیٹس ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ منسٹر خود پرائم منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے لوگوں کو ٹیلی فون کیے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کا وہ بردر ملک جس کو ہم ایران کہتے ہیں، جس نے سب سے پہلے پاکستان کو، جب پاکستان بنا تھا سب سے پہلے پاکستان کو ریکگنائز انہوں نے کیا تھا. آج وہاں پر بھی ہمارے کسی نہ کسی ایشو کی وجہ سے، کسی نہ کسی کے تعلق کی وجہ سے کوئی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. امریکہ کا بھی آپ دیکھ لیں، اب کل جو انہوں نے کٹوتی لگانی تھی تو اللہ کا شکر ہے ہم تو مطلب بیگر ہے نا، ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ جی وہ 30 کروڑ ڈالرز کی کٹوتی نہیں لگی. لیکن ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے.
ہماری لیڈرشپ میں اتنی وہ ہونی چاہیے کہ اگر بیمار ہوں تو میرا کوئی متبادل بیٹھے، میں اس ملک کو چلاؤں جیسے میرا اپنا گھر چلتا ہے، اس ملک کو میں ایسے نہ چلاؤں جیسے آپ نے کہا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور پہ۔ افتخار چوہدری صاحب، تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جو ان معاملات کی جو پاناما سے لنکڈ ہیں اب، اور وزارت عظمیٰ کے کام چلا رہی ہیں اسحاق ڈار صاحب سینئر منسٹر کے طور پہ۔ ان کا ایک ایفیڈیوٹ سامنے آیا تھا، جوڈیشل کنفیشن سے انحراف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں، جو وہ جوڈیشل کنفیشن تو شاید وہ نہیں تھا، وہ انہوں نے میرا خیال بار کے کسی کے سامنے دیا تھا، وہ 164 کا بیان۔ جی وہ قانونی یہ پروویژن ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی وقت اس سے اپنے آپ کو انحراف کر سکتے ہیں، لیکن جو پراسیکیوشن ہوتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو ثابت کرے، اس کے ساتھ وہ جو ہے نا کاربوریٹو ایویڈنس لے کر آئے اس کے مٹیریل پارٹس کے اوپر کہ یہ جھوٹ وڈرا کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو انحراف کر رہے ہیں، اصل بات ہی یہی ہے۔ یہ قانونی پوزیشن میں نے آپ کو بتائی۔ بالکل ٹھیک، قانونی پوزیشن آپ نے بتا دی، اور ایک ریالٹی گراؤنڈ پہ ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ ہم نے دیکھا بھی کہ آپ کے اوپر حکومت جاتی ہے، الزامات لگتے ہیں، کیسز بنتے ہیں، دوبارہ آپ حکومت میں آتے ہیں، باریاں جس کو کہتے ہیں لگی ہوئی ہیں، اور پھر آپ کے وہ کیسز ختم ہوتے جاتے ہیں، ایویڈنس غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اوریجنل ڈاکومنٹس غائب ہو جاتے ہیں۔ نیب میں ابھی معاملات جو چل رہے ہیں کہ جی اسحاق ڈار صاحب ایسٹس بیونڈ نون سورسز آف انکم کا کیس، اس میں کلین چٹ مل رہی ہے۔ جو چیئرمین نیب ہیں انہوں نے کافی سارے سیاسی کیسز ختم بھی کیے، ان کے خلاف آپ نے کوئی ججمنٹ بھی دی تھی، کوئی این آئی سی ایل کیس میں نام تھا ان کا؟ یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر مجھے آپ 2 منٹ ذرا بات کرنے دیں۔ جس وقت میرٹ پہ ملک کے اندر اپوائنٹمنٹس نہیں ہوں گی تو اسی قسم کے چیئرمین اپوائنٹ ہوں گے، اور وہ لوگوں کو پھر جو بھی کنسیشن ان سے ممکن ہے وہ ضرور دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا جسٹس جواد خواجہ کے وقت میں ان کو جب کہا گیا تھا کہ آپ لسٹ پیش کریں تو انہوں نے 150 کیسز کی لسٹ پیش کی تھی، اس میں اسحاق ڈار صاحب کے کیس کا بھی تھا اور بھی بہت سے لوگوں کے تھے، لیکن جب ان کو عدالت نے پوچھا کہ آپ کی ذمہ داری کیا تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں میں یہ چھٹی لے کر چلے گئے تھے۔ اسی طرح جب یہ میں چیف جسٹس تھا اس وقت نیب کے چیئرمین نہیں ہوا کرتے تھے، شروع میں یہ کامرس میں ایڈیشنل سیکرٹری ہوا کرتے تھے۔ وہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی این ایل سی کے کیس میں، ایک ایاز نیازی صاحب ہیں جو کہ شاید ان کی ریکمنڈیشن جو ہیں وہاں سے دبئی سے آئی تھی، وہ مرحوم ایک وزیر صاحب فوت ہو گئے، میں نام نہیں لوں گا، سب لوگ جانتے ہیں، ان کے جاننے والے بہت تعلق ہیں۔ یہ اس کو اپوائنٹمنٹ کروا کر اس کو اپوائنٹ کروانا چاہتے تھے وہ وزیر صاحب، یہ اس وقت وہاں پر ایڈیشنل سیکرٹری تھی۔ ہمارے ہاں بہت اچھے لوگ ہیں اس ملک میں، ایک کوئی سیکشن افسر تھا، اس میں اس نے بھرپور طریقے سے اس کی مخالفت کی کہ سر آپ ایاز نیازی کو لگا ہی نہیں سکتے ہیں، جو کہ ہمارا قانون ہے اس کے مطابق یہ پورا ہی نہیں اترتا ہے۔ لیکن انہوں نے جب ان کے پاس یہ معاملہ گیا تھا تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا اس سے اختلاف کیا، اور اختلاف کرنے کی وجہ سے جو کہ انہوں نے اختلاف کیا وہی پھر الٹیمیٹلی اس بات کا موجب بنا کہ وہ ایاز خان نیازی وہ ہوا۔ لیکن میرے وقت میں بھی بہت سے ایسے کیسز تھے جن میں جیسے یہ جب ہوم سیکرٹری تھے ان کو کنٹیمپٹ کا نوٹس ملا، اس میں بھی جو ہے نا ان کی کارروائی ہوئی۔ اسی طرح اس نیب کے کیس میں بھی ان کو نوٹسز ملے، لیکن جس زمانے میں 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 ریٹائر ہونے والا تھا اس زمانے میں انہوں نے ایسی چھٹی لے لی اور چھٹی لے کر چلے گئے، اور کیونکہ نئی ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ہی ایک ڈیپٹی کو اپنا آفیسر وہاں انکوائری مقرر کروایا، چھٹی پہ رہے، اپنے آپ کو کلین چٹ دلوائی، کلین چٹ دلوانے کے بعد جو ہے اس طریقے سے میں ارشد صاحب آپ کو بتاؤں ملک میں کبھی بھی یہ کرپشن نہیں ختم ہوگی جب تک آپ وہ آدمی لے کر آئیں جس کا کوئی اینگل بھی نہ ہو۔ اگر آپ ان کی اپنی ہسٹری بھی دیکھیں جو کہ تمام دنیا کو پتہ ہے، انہوں نے آپ ان کا بزنس دیکھیں، ان کے بچوں کے نام، ان کے بھتیجوں کے نام، بھانجوں کے نام، رشتہ داروں کے نام اور بہت سے لوگوں کے نام، اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں جب اس قسم کے لوگ جو کہ ہر حکومت کا ساتھ دیتے ہیں، چاہے وہ ڈپٹی کمشنر کیپیسٹی میں ہو، چاہے یہ وہ اس میں جب ضیاء الحق صاحب تھے جس وقت یہاں پر، یہ ان کے بھی وہاں پر یونیفارم میں اس کے تھے۔ اور ایک ہمارے بریگیڈیئر ہیں، نام میرے ذہن سے ان کا نکل گیا، بریگیڈیئر صاحب نے ایک بک لکھی ہے، اس بک کا نام ہے ان سائٹ آف آئی ایس آئی، بریگیڈیئر ترمذی، بریگیڈیئر ترمذی ہوں گے، آپ نے اگر وہ کتاب دیکھی، اس کا چیپٹر نمبر 10 آپ پڑھیے، چیپٹر نمبر 10 آپ پڑھیں گے تو ساری پوزیشن ان کی واضح ہو جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود حکومت نے اور اپوزیشن نے اس کتاب کی موجودگی میں
اس ایویڈنس کی موجودگی میں کورٹ میں کیس چل رہا ہے، کیس کی موجودگی میں نوٹسز ان کو ملے ہوئے ہیں، اس کی موجودگی میں ان کو چیئرمین نیب لگا دیا. کیا آپ ان سے امید رکھتے ہیں؟ یہ کیوں لوگوں کو کنسیشن نہیں دیں گے؟ انہوں نے تو کنسیشن دینے ہی کے لیے یہاں پر آئے ہیں. آپ اس آدمی کو لگائیں جس کا کسی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. پاکستان میں ایماندار لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایماندار لوگوں کو اس قسم کا موقع کوئی دینا نہیں چاہتا ہے. ناظرین، آپ نے سنا افتخار چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایماندار لوگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن ایماندار لوگوں کو موقع کوئی دینا نہیں چاہتا. یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو آگے سینیریو کیا بن رہا ہے، کس قسم کا نظام پاکستان میں ڈیلیور کر سکتا ہے، معلوم کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب. افتخار چودھری صاحب، پاکستان میں جو موجودہ پارلیمانی نظام ہے یہ ڈیلیور کر سکتا ہے، یا کہ ایک پریزیڈنشل سسٹم، اس کی ہم بڑی آج کل گونج سن رہے ہیں، اس طرح کا کوئی سسٹم ڈیلیور کر سکتا ہے؟ اور اگر وہ کر سکتا ہے تو اس کے لیے تبدیلی کیسے آئے گی؟ ارشد صاحب، اس میں جب میں نے پاکستان جسٹس ڈیموکریٹک پارٹی بنانے کا سوچا تھا اور اپنے تمام دوستوں سے مشورہ بھی کیا تھا، ہماری 3 اصولوں پر اتفاق ہوا تھا کہ اس ملک میں عدل، اس ملک میں بے رحمانہ احتساب اور مساوات. سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ یہ تمام چیزیں تو آج بھی ہر کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ جی عدل ہے، احتساب ہے، مساوات ہے، لیکن اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس میں ہم نے یہ تمام سٹڈی کیا تھا 1947 سے لے کر، اور اپنے قائد کے اقوال کو بھی سامنے رکھ کر، جس کی وجہ سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ ہمارے قائد بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ جو ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی سسٹم ہے وہ پاکستان میں کامیاب نہیں ہوگا. اور آج وہی آپ نے دیکھا کہ 70 سال کے بعد وہ یہی کچھ ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں، باقی کا تو مجھے نہیں پتا، اس اسمبلی میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کی، جو کہ گزشتہ والی تھی، جن کے پاس فیک ڈگریز تھیں. کتنی ڈگریز کو جن کے پاس فیک ڈگری تھی ان کو ہم نے نکلوایا. وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس ڈوئل نیشنلٹی تھی، اور یہی آئین ہے جس میں سب کو پتا تھا اس بات کا کہ یہ جو ہوگا. وہی لوگ بیٹھے تھے جن کے خلاف سیریس قسم کے کیسز تھے. وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے خلاف سٹنگ منسٹرز، جن کے خلاف کرپشن کے کیسز چل رہے تھے. اور وہ لوگ بیٹھے تھے کہ جو کہ پہلے باری لے کر آئے تھے، کیسز میں بری ہو کر آئے تھے، لیکن اپنے تعلقات یا اپنی دولت کے بل بوتے پر انہوں نے دوبارہ کامیابی حاصل کی تھی. اور اس کا رزلٹ یہ نکلا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نئے سرے سے جب بھی آپ الیکشن آتا ہے، اگر والد ہے تو اس کا بیٹا آ جائے گا، بیٹا نہیں آ سکتا ہے اس کا بیٹا آ جائے گا، بھانجا آ جائے گا، بھانجی آ جائے گی. آج بھی جا کر آپ دیکھ لیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، آپ دیکھ لیں جا کر کہ اگر کوئی خود MNA ہے تو اس کی کوئی رشتہ دار خاتون جو ہے، چاہے وہ بھتیجی ہے، چاہے وہ بھانجی ہے، وہ وہاں پر جو ہے نا وہ اسپیشل سیٹوں پر آئی ہوئی ہے. اگر وہ کوئی بیٹا وہ ہے تو اس کی بہن یا اس میں پروونشل نظام اسی طرح کتنا عرصہ چلے گا؟ اب میرا خیال ہے کہ اب دیکھیں، جب ہم نے اس بات کو، ایشو کو ہم نے ٹیک اپ کیا اور اس پہ جو ہے نا ہم نے ڈیبیٹ کی ادھر ادھر، تو لوگوں نے ہماری بڑی مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ آپ شاید مارشاء اللہ کے دور کی بات کر رہے ہو اور صدارتی نظام آپ کا جو ہے نا وہ آپ جس کو آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہو. میں نے ان کو ایک ہی جواب دیا تھا کہ اگر مارشاء اللہ کا کرنا ہوتا تو پھر 9 مارچ کا واقعہ نہ ہوتا اس ملک میں، پھر ہم نے جو ہے نا آئین کی بات نہیں کرنی ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تمام باتوں کا 69-70 سالوں کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ جو آئین، جو ہمارے سسٹم ہے پارلیمانی، یہ ڈیلیور نہیں کر رہا. نہیں تو یہی کرپشن بھی بڑھے گی، بدعنوانیاں بھی بڑھیں گی، امیر سے امیر ترین لوگ ہوتے جائیں گے. غریب کو کوئی پوچھنے والا آج نہیں ہے. یہ بجٹ آپ دیکھ لیں، تمام جتنا بھی انڈائریکٹ بلا واسطہ جو ٹیکس ہے وہ غریب کی جیب سے نکالا جا رہا ہے. نظام کیا ہوگا؟ صدارتی نظام آپ پروپوز پھر تو ہم نے سولوشن اس میں پھر یہی ہم نے کہا تھا کہ ہم اس ملک میں وہ نظام لے کر آئیں گے جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح وہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کو پسند کرتے تھے. اور اس کی وجوہات یہ تھیں سراؤنڈنگ، کیونکہ ہمارے ہاں وہ سسٹم جو ہے کہ جمہوریت ویسٹ منسٹر ٹائپ کی وہ نہیں چل سکتی. ہم نے کہا تھا کہ ہم صدارتی نظام کے لیے، لیکن ہم صدارتی نظام اس ملک میں بیٹھ کر
انہی پارلیمنٹ اور اسی میں الیکشن لڑ کر اس آئین کو تبدیل کر کے صدارتی نظام لائیں گے. آپ سمجھتے ہیں یہ ناممکن سی بات نہیں ہے؟ نہیں, not at all. کوئی بات کیا پاکستان بننا ناممکن نہیں نظر آ رہا تھا لوگوں کو. آپ آج جو جمہوریت ہے, جس زمانے میں ایک وقت میں لوگ سمجھتے تھے کہ جمہوریت کی گاڑی تو 3 مہینے نہیں چلتی ہے, 3 سال نہیں چلتی ہے, ممکن ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنے عرصے میں یہ ٹرانسفارمیشن آپ لانے کا ارادہ نہیں, یہ تو اب دیکھیں نا, ابھی جب ہم انشاءاللہ 2018 میں, ابھی تو ہم آرگنائزیشن ورک کر رہے ہیں اپنی پارٹی کا, جب ہم الیکشن میں جائیں گے اس کے بعد پھر ہم اسیس کر سکیں گے کہ ہماری کیا پوزیشن آتی ہے. اس پر جو ہے نا ہمارے لیے کہنا اس وقت بڑا قبل از وقت ہوگا. افتخار چوہدری صاحب بہت شکریہ پروگرام میں گفتگو کرنے. ناظرین, آپ نے سابق چیف جسٹس افتخار چوہدری صاحب کی گفتگو سنی. اب نے اپنی سیاسی جماعت بھی لانچ کر دی ہے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ 2018 میں ان کا ایجنڈا کیا ہے. جس 9 مارچ کا حوالہ دیا اس وقت بہت سے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ نہیں, افتخار چوہدری دوبارہ ریسٹور نہیں ہو سکتے. آج افتخار چوہدری صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کی گونج پاکستان میں جگہ جگہ ایکیڈیمک اور انٹلیکچوئل سرکلز میں ہے کہ یہ نظام جو ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا اور ایک آلٹرنیٹ سسٹم چاہیے, اور وہ سسٹم کیا ہے اس کا سلوشن افتخار چوہدری صاحب کے پاس ہے. اور آئندہ بھی ان کے ساتھ نشستیں کر کے اس سسٹم کے خد و خال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. بہت مہربانی. تھینک یو. تھینک یو.